بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینیٹر اعظم سواتی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ کی جانب سے اعظم سواتی کے فارم ہاؤس پر چھاپہ مارا گیا۔ اعظم سواتی کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹ کرنے پر ایف آئی اے سائبر کرائم نے گرفتار کیا ہے۔ اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں مسئلہ رول آف لا کا ہے۔ آج مجسٹریٹ کو لے کر آئے ہیں، آج یہ وارنٹ لے کر آئے جو درست طریقہ ہے۔ اعظم سواتی نے مزید کہا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے قبل اعظم سواتی کو گزشتہ ماہ 13 اکتوبر کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی کو ان کے گھر والوں کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، جنہیں بعد ازاں ضمانت پر رہائی ملی تھی۔ پیمرا نے اعظم سواتی کی تقریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اعظم سواتی کی گرفتاری پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ ہم تیزی سے جمہوری نہیں بلکہ فسطائی ریاست کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان نے کہا کہ اعظم سواتی کی جان کو خطرہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل پنڈی میں ایک تاریخی جلسہ کیا۔ بقول ہارون رشید، عمران خان نے اپنے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کل لوگوں نے دیکھا کہ ایک وہ شخص جو ہمیشہ ڈیل کر کے، بیماریوں کے بہانے کر کے بیرون ملک بھاگ جاتا ہے، 3 سال سے وہ بندہ ملک سے فرار ہے اور اب لندن فرار ہو چکا ہے۔ بیرون ملک سیر سپاٹے کرتا پھر رہا ہے اور اس کے درباری پٹواری اسے لیڈر کہتے ہیں۔ اور ایک یہ شخص جو 7 مہینوں سے اس ملک میں مسلسل اپنی عوام میں موجود ہے۔ ان 7-8 مہینوں میں اس بندے کے خلاف کیسی کیسی سازش نہیں کی گئی، مگر وہ اپنی عوام میں ڈٹ کر کھڑا ہے۔ قاتلانہ حملہ ہوا، ٹانگ میں 4 گولیاں لگیں، اس کے باوجود 3 ہفتے بعد لاہور سے پنڈی پہنچا، صرف اور صرف اپنے لوگوں کے لیے۔ جس طرح وہ سہارا لے کر چل رہا تھا، لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پنڈی جلسے سے پہلے کتنا خوف پھیلایا گیا کہ پھر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی لوگ پہنچے اور ان کا زخمی لیڈر بھی پہنچا۔ یہ ہوتی ہے عوام سے محبت، یہ ہوتا ہے عوام کا درد۔ یہ قوم غیرت مند قوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ غیرت مند لیڈر کیسے ہوتے ہیں۔ عوام جانتی ہے، عوام سب دیکھ رہی ہے کہ کون محبت کے قابل ہے اور کون نفرت کے قابل۔ وہ لیڈر تھوڑی ہوتے ہیں جو حکمرانی کے لیے پاکستان اور باقی زندگی گزارنے کے لیے لندن آئے نا۔ پاکستان اب تو حکومت بھی ان کی اپنی ہے، کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ نواز شریف بھی پاکستان آئے نا، اسی طرح جلسے کر کے دکھائے تاکہ پٹواری بھی کوئی فخر کر سکیں کہ ہمارا لیڈر بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ درباری بیچارے 3 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میاں صاحب آ جائے، میاں صاحب کل آئے، میاں صاحب اگلے ہفتے آ رہے ہیں، میاں صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں، میاں صاحب لندن سے بھی فرار ہو گئے۔ یہ تو ٹوٹل اوقات ہے ان کی۔
آپ کہتے ہیں عمران خان اسلام آباد کیوں نہیں آیا؟ تو بھائی اس کی مرضی، تم لوگوں کی جو خواہش ہے نا کسی طرح ملک میں افراتفری اور انتشار ہو، تو عمران خان تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دے گا۔ اس نے جو کام کرنا تھا وہ پنڈی میں کر دیا۔ ان بیچاروں کی خواہش تھی کہ عمران خان لوگوں کو اسلام آباد لے آئے گا، چڑھائی کر دے گا۔ اتنا خوف تھا کہ 3 ماہ سے اسلام آباد کو کنٹینر لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چڑھائی کرنے والا دور نہیں ہے، یہ اعصابی اور نفسیاتی جنگوں کا زمانہ ہے، اور عمران خان اعصابی جنگ جیت رہا ہے۔ سینئر صحافی اور اینکر عمران ریاض خان نے لاہور میں ایک بہت دبنگ خطاب کیا ہے۔ قاسم علی شاہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس تقریر کی بہت تعریف کی۔ قاسم علی شاہ نے عمران ریاض کی تقریر کے بارے میں کہا کہ یہ تقریر زبان سے نہیں بلکہ روح سے کی گئی ہے۔